آئے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بار پھر ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ یہ بڑی مبارک گھڑی ہے۔ اس کا دھیان سب سے بڑا دھن ہے۔ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم جو کنگال ہیں، اس کے بغیر کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کے کام کے نہیں ہیں۔ ہم پر آج اس کی دیا ہو جائے، اس کا رحم ہو، اور کچھ ایسی باتیں ہماری زندگی میں وہ پیدا کر دے جنہیں دیکھیں دیکھنے والے اور پھر اس کی طرف دیکھ کے کہیں تیرے کام سچ مچ بڑے اور عجیب ہیں۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خدا کے کلام میں خدا کے بندوں نے پیاس کا ذکر کیا ہے۔ پیاس، جسم کی پیاس ہے، طرح طرح کی پیاس ہے۔ کچھ ایسی پیاس ہوتی ہے انسان کے اندر، ترشنا، طلب، تلاش، جس کا تعلق جسم سے ہے اور اسی دنیا سے ہے۔ لیکن خدا کے بندوں نے ایک اور پیاس کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی دکھایا ہے کہ پیاس تو کسی اور چیز کی ہے، کسی اور کی ہے، اور ہم اپنی آتما کو پلاتے کچھ اور ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج وہ دیکھیں گے۔ دیکھو، زبور میں، خدا کے کلام میں کئی جگہ اس بات کا ذکر ہے، اس پیاس کا۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ روح کی اصل پیاس خدا کے لیے ہے۔ خدا نے کچھ بنایا ایسا ہے انسان کو کہ اس کی روح کی پیاس، اس کی آتما کی پیاس کسی اور چیز سے بجھ ہی نہیں سکتی۔ ہم چیزوں سے بجھاتے ہیں، چیزوں سے نہیں بجھ سکتی۔ یہ آتما تو اس کے لیے پیاسی ہے جس نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور جگہ دیکھا زبور، اس میں یہ لکھا ہے کہ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے اور اس کے بغیر چین نہیں مل سکے گا۔ زبور 63۔ آئے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی
تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر، زیادہ قیمتی ہے۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں جاتا ہوں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو خدا کے گھر میں جاتے ہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں ان کی نگاہ ہوتی ہے، کہاں کہاں خیالات ہوتے ہیں، لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تیرے درشن کے لیے پیاسی ہے میری آتما، تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں۔ پیاسی ہے آتما اس بات کے لیے کہ خدا کی طاقت کا تجربہ ہو۔ اندر آتما میں طاقت نہیں رہی، ہم کمزور ہیں اندر سے۔ جو باتیں ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، مگر ہم کر نہیں پاتے، آتما اندر دکھی ہوتی ہے، روح انسان کی بے چین ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا میں تیری طرف دیکھتا ہوں، تیرے گھر جاتا ہوں، تیرے گھر جاتی ہوں، تو میرا دھیان تیری طرف ہوتا، کچھ کر دے، کچھ ایسی شکتی آئے، کچھ ایسی طاقت آئے تیری طرف سے کہ میرے اندر کچھ ہو جائے تو پیاس بجھے، تیری قدرت کو دیکھوں، تیری حشمت کو دیکھوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میری آتما پیاسی اس بات کے لیے کہ مجھے تیرا درشن ہو، تیرا دیدار حاصل ہو، تب میں دیکھ کے کہہ سکوں کہ تو کتنا مہان ہے، تو کتنا عظیم ہے۔ اور ہم تو لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یہ دولت مند ہے، یہ طاقتور ہے، اس کے پاس اختیار ہے، پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں میرے پاس یہ ہے۔ آتما پیاسی رہتی۔ وہ کہتا میں تیرے گھر میں جا کے تیری طرف دیکھتا ہوں، ادھر ادھر نگاہ نہیں کرتا، تیری طرف دیکھتا ہوں کہ کسی طرح کچھ ایسی تیری دیا ہو جائے، ایسا تیرا رحم ہو جائے کہ تیری طاقت میرے اندر کام کرنے لگے، مجھے دکھائی دے جائے، مجھے تجربہ ہو جائے کہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا مہان ہے۔ اور پھر کہتا مجھے تیری شفقت کا تجربہ ہو جائے، تیرا پیار۔ پیار کا پیاسا ہے انسان۔ کوئی گا رہا تھا، مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، تیرے پیار کی، تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کھا کے دیکھ لیا، پی کے دیکھ لیا، حاصل کر کے دیکھ لیا، جمع کر کے دیکھ لیا، پیاس نہیں بجھتی۔ پیار کر کے دیکھ لیا، پیاس نہیں بجھتی۔ مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی۔ تیرے گھر میں جاتی ہوں، تیرے گھر جاتا ہوں اس آس سے، یہ امید لیے ہوئے کہ تیری طرف دیکھوں گا، اور ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا، مجھے ایسا نظر آئے گا کہ تو بھی میری طرف دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے میری طرف، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیونکہ دیکھنے والے تو دیکھیں گے اور بتا دیں گے کیا خرابی ہے، انہیں تو خرابی دکھائی دے گی۔ یہ کسی کو نہیں دکھائی دے گا کہ اندر آتما سے سک بھی رہی ہے، یہ کسی کو نہیں سنائی دے گا، یہ کسی کو نہیں دکھائی دے گا کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ اس لیے میں تیری طرف دیکھتا ہوں، میں تیری طرف دیکھتی ہوں، دیکھ میری طرف، کچھ کر، اپنی طاقت سے کچھ ایسا کام کر دے کہ میرے اندر کچھ ہونے لگے، میں بدل جاؤں۔ اس کی پیاس ہے انسان کو۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں تو کتنا مہان ہے۔ شکر ہے خدا کا، لوگوں پر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور لوگوں کو جو اس کے پیاسے ہیں وہ پلاتا ہے اپنا پیار۔ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے، اسی میں خدا کے پیار کی طاقت کا تجربہ ہوتا ہے۔ اسی کے پاس آ کر پتہ لگتا ہے کہ ہمارا پیار کرنے والا آسمانی باپ کتنا پاک ہے، اور اس کی قدرت کیسی بے حد ہے۔ مگر دیکھو پلاتے کیا ہیں ہم اپنے آپ کو؟ کچھ ایسا بگاڑ ہو گیا انسان کے اندر، اس کا علاج کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے۔ بہت ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ کچھ نہیں ہو سکتا،
مبارک ہے وہ جو کوشش کرتے ہیں، کرتے رہو، ہار نہ مانو۔ دیکھو ایوب نبی، خداوند کا بندہ ایوب ہے، اس نے ایک جگہ خدا کے کلام میں یہ کہا ہے، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کہ صادق ہو، سچا ثابت ہو، دھارمک ہو۔ دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، خدا اتنا پاک ہے کہ کوئی بھی اس کے سامنے ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں پاک ہوں، بلکہ آسمان بھی اس کے نظر میں پاک نہیں، اس کی پاکیزگی کا، اس کی پوترتا کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، پھر میرا کیا ذکر، میں کس کھیت کی مولی ہوں، اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے۔ یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے، بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ پیاس ہے خدا کے لیے اور پیتے ہم کیا؟ بدی۔ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اس لیے کہ خدا نے دروازہ بند کر رکھا ہے ہمارے لیے؟ کیا اس لیے کہ اب اس کا پانی خشک ہو گیا ہے، وہ دریا سوکھ گیا ہے، اب اس کے پاس پلانے کے لیے کچھ رہا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں سے کچھ آیتیں دیکھتے ہیں، کیا پینے لگا ہے انسان، کیا بگاڑ ہوا ہے۔ ایوبی کی کتاب دیکھو، اس کا 9واں باب، اس میں پھر اسی بات کا ذکر ہے۔ ایوب نبی کی کتاب، اس کا 9واں باب، اگر میں صادق بھی ہوں اپنی نظر میں اور دوسرے بھی مجھے کہیں یہ بڑا صادق آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، یہ پاک آدمی ہے، یہ نیک آدمی ہے، بھلا ہے، اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ جب وقت آئے گا تو دوسروں کے منہ سے تو یہ بات نکلے گی کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ بہت اچھی عورت ہے، لیکن میرا منہ میرے خلاف بولے گا۔ پھر سے سنو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر میں صادق بھی ہوں، یہ ایک نبی کہہ رہا ہے، نبی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں، لوگ مجھے کہیں جی یہ سدھ ہے، یہ کامل ہے، اور میں بھی ایسا سمجھنے لگوں، اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ، یعنی یہ میرا منہ مجھے کجرو ثابت کرے گا، میرا منہ یہ ثابت کر دے گا تیرے اندر کجروی ہے، تیرے راستے میں ٹیڑھا پن ہے، میرے راستے میں جہاں جہاں کجی ہے، خرابی ہے، بدی ہے، وہ میرا منہ مجھے کہے گا کہ یہ دیکھ تیرے اندر یہ خرابی ہے، تو بدی کو پیتا ہے پانی کی طرح۔ اسی لیے داؤد نے گھبرا کے کہا تھا، خدا کے بندے داؤد نے، آئے خداوند اگر تو بد کرداری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا، کون قائم رہ سکے گا؟ ہم بدی کو پانی کی طرح پیتے ہیں۔ عجیب قسم کا ہمارا ذائقہ ہو گیا۔ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہوا یسایہ نبی کی کتاب، پہلے دیکھتے ہیں زبور، 4 زبور اور اس کی دوسری آیت، زبور 4 اور اس کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، ہائے بنی آدم، آئے انسان، سننے والے سن، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے، آئے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ کب تک بطالت سے محبت رکھو گے؟ وہ چیزیں جو باطل ہیں، جو بیکار ہیں، جو رہنے والی نہیں ہیں، جو اصل نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، تم کب تک ان سے پیار کرو گے؟ کب تم بدی کو ایسے پیو گے کہ یہ بہت ہی ذائقے دار ہے، تم مزہ آتا اس میں، اچھا لگتا، کب تک ایسا ہوگا؟
کب تک تم میری رسوائی اور میری بدنامی کرو گے؟ لکھا ہے تمہارے اس سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ جو لوگ خدا کی بات کرتے ہیں اور خدا کی کوئی بات ان کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتی، انہیں خدا دیکھتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، اسے دکھ ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر رحم کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ بطالت سے محبت، تمہیں بدی اتنی پیاری لگتی ہے کہ تم اسے پانی کی طرح پیتے ہو۔ توبہ توبہ، خداوند مجھ پر رحم کرے۔ پھر دیکھو کیا لکھا خدا کے کلام میں، یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر پیارے بھائی آپ بائبل پڑھنا چاہتے ہو اپنی زبان میں تو مجھے فون کر کے بتائیے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، وہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہوگا۔ آپ خدا کلام پڑھو گے، وہ خود آپ کو بتائے گا، خود سکھائے گا۔ اس کتاب میں یہی کمال ہے، یہی اس کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے وسیلے سے آپ کو اس کو پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے۔ ان پر افسوس، خدا کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا، ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ انہیں پہچان ہی نہیں رہی کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، پہچان ہی جاتی رہی۔ اتنی پی، بدی کو اتنا پیا ہے کہ اب یہ پہچان ہی نہیں رہی کہ روح کس چیز کی پیاسی ہے اور ہم اسے کیا پلا رہے ہیں، یہ پہچان ہی جاتی رہی۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ مٹھاس کا پتہ نہیں رہا، روشنی کی پہچان نہیں رہی۔ تو ایسے ہی ہے جب صبح صبح سب سے پہلے چڑیوں کو روشنی دکھائی دیتی، گانے لگتی ہیں، ان کی آواز سن کر کئی دفعہ مجھے شرمندگی ہوتی، یہ گا رہی ہیں، تو چپ ہے۔ لیکن کچھ ایسے جانور بھی ہیں کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے آنکھ بند کر لیتے ہیں، وہ بہت تنگی ہوتی انہیں روشنی سے۔ میں ان جانوروں کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کچھ اس قسم کا حال ہو جاتا ہے انسان کا، بدی پیتے پیتے، بدی کرتے کرتے، اس راستے پر چلتے چلتے انہیں پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ دیا ہم نے کسی کو، ہماری زندگی سے کسی کو کیسی ٹھوکر لگ رہی ہے، میری زبان سے کتنے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، میرے ہاتھوں پر کس کس کا خون لگا ہوا ہے، یہ احساس ہی نہیں رہتا، مر جاتا۔ انہیں پہچان ہی نہیں رہی نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، اس کی پہچان مر جاتی ہے۔ کیوں؟ جو کچھ روح مانگ رہی ہے وہ تو دے نہیں رہے اس کو، اور جن چیزوں سے خدا کو دکھ ہوتا ہے ان سے اپنی روح کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ ہائے ہائے، اسی لیے لکھا افسوس ان پر، افسوس افسوس افسوس۔ خدا کے کلام کی ایک اور جگہ سے میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں، زبور 52 50 اور 2 52 زبور، اور اس کی دیکھو ایک آیت میں پڑھتا ہوں، دوسری آیت میں پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھ سکو، دیکھ سکو کہ میں کہہ نہیں رہا۔ یہ 52واں زبور ہے اور اس کی تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، آیت زبردست۔ تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ دیکھو ہے مت ماری گئی، شرارت پر فخر کرتا ہے۔ میرے سامنے نہیں جی کوئی کھڑا ہو سکتا جی، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، مجھ سے بات کر کے دیکھے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو طیش میں بات کرتے ہوئے، آدمی کو اور عورت کو؟ جب غضب کی بدرو نے ان کو قبضے میں لے رکھا ہو تب ان کا چہرہ دیکھو، ان کی بات سنو، کس قسم کی قاتل زبان ہے۔ پھر وہ اپنے غصے پہ فخر کرتے جی،
پھر بیچارے ڈر کے مارے عورتیں گنج میرے آدمی کا تو جی غصہ بہت خراب ہے. تو یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ تو شرم کی بات ہے. لیکن کیا کریں بیچاری ڈر کے مارے ایسی تو کہتی ہیں. آئے زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، شرارت مٹ جائے گی. یہ خدا کی محبت ہے جو ہمیشہ تک قائم رہے گی، وہ ہے فخر کرنے کے لائق. اگر خدا کے پیار کا کسی کو تجربہ ہو جائے، وہ فخر تو نہیں کرے گا، شکر کرے گا. زمین پر خاک پر سر رکھ رکھ کے شکر کرے گا، فخر نہیں کبھی کر سکتا. آئے زبردست، تو زبردست ہے، تو شرارت پر فخر کرتا. کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے. تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے. پتہ نہیں پہلے کس قسم کی لوگ گالیاں دیتے ہوں گے، اب تو گالیاں بھی بدل گئی ہوں گی. اب تو ایک دوسرے کو مارنے کے ہتھیار نئے ہو گئے ہیں. دنیا کے پاس وہ باتیں آ گئی ہیں، وہ ہتھیار ہو گئے ہیں آگ لگانے کے اور برباد کرنے کے، جو ہمارے بزرگوں نے کبھی خواب میں سوچے بھی نہیں تھے. ایسی زبان پر اس قسم کے مذاق شروع ہو گئے ہیں. اس قسم کی گالیاں بھی فرق ہو گئی ہوں گی ضرور. ہائے 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 ہائے، خداوند آپ کو پیار کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہ چیز پلا دے جس کے لیے آپ کی آتما پیاسی ہے. تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے، بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے. تو جھوٹ کو صداقت کی بات سے، سچائی اور جھوٹ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا بگاڑ ہے؟ سب سے خراب بات جو ہو جاتی ہے جب ہم بدی کو پانی کی طرح پیتے ہیں، نیکی اور بدی کا ہم کو امتیاز نہیں رہتا، پہچان نہیں رہتا، تو ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہو جاتی ہے کہ سننے کے کان ہمارے بیکار ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام کی آواز اندر نہیں پہنچ پاتی. وہ پکارتا رہ جاتا، میرے پاس آ، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، میری بچی، میرے بچے میرے پاس آ، میں تجھے کامیابی دوں گا، تجھے خوشی دوں گا، برکتیں تیری افراد سے ہوں گی، اتنا دوں گا کہ تو بانٹتا پھرے گا. لیکن سنائی نہیں دیتا، سن نہیں سکتے. خدا کے پیار کی آواز جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، جو کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، سنائی نہیں دیتا، سنتا ہی نہیں. اس کا ذکر ہے آموس کی کتاب میں. آموس نبی کی کتاب میں دیکھو خدا کے بندے کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے. خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کا کلام سننے کا. ایک تو کلام اڑتا چلا جا رہا ہے. ایسا لکھا، اپنے کانوں کی کھجلی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے ایسے استاد چن لیے ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کا دل سننا چاہتا ہے. وہ خدا کا کلام نہیں ہے. ایک تو اس بات کا کال پڑ گیا، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات سننے کا کال. سننے والے نہیں رہے، سننے کی توفیق ختم ہو گئی، سنائی نہیں دیتا. خدا کا پیار آواز دیتا ہے، سنائی نہیں دیتا. خدا دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، سنائی نہیں دیتا. وہ پکار پکار کر کہہ رہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. سنائی نہیں دیتا. مبارک ہیں آپ اگر آپ کو سنائی دیتا ہے، کیونکہ جن کو اس کی سنائی دیتی ہے وہ ان کی سنتا ہے، اور پھر ان کے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ.
مجھے تو بار بار خدا کے پاس آ کے کہنا پڑتا میرے کان کھول دے۔ یسایہ نبی اس بات کا ذکر کرتا ہے اگر خدا ہی کان نہ کھولے تو ہم سن نہیں سکتے۔ یہ 50واں باب ہے یسایہ نبی کی کتاب کا، اور اس میں لکھا خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کے لیے مددگار بن سکوں، میری زندگی سے کسی کو فائدہ ہو سکے، وہ لکھتا وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے، میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنوں۔ ہم تو سب استاد بن گئے، شاگرد کی طرح سننے والے تو بہت کم ہیں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ جب اس نے مجھے میرے کان کھول دیے تو مجھے سنائی دینے لگا، اور مجھے پہچان ہو گئی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی مٹھاس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسی میں میری بھلائی ہے۔ کان کھول دیے۔ ایک اور جگہ دیکھو، زبور 36 ہے، یہ کیسا پیارا خدا کا وعدہ ہے۔ یہ دیکھو کیسا پیار ہے، یہ جس کو تجربہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے، آئے خدا تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے، تیرے پیار کی کیا قیمت ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا۔ خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، اس دریا میں سے پلا دے گا جس میں خوشی بہتی ہے۔ کوئی پینا چاہتا ہے کوئی خوشی کے لیے پیاسا، خدا کی خوشی کے لیے پیاسا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے یہ اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے خوشنودی کا دریا، یہ وہ دریا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے اور پیار سے پکار کے کہتا میرے پاس آؤ، کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو پیے گا دریا بن جائے گا، اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں بہ نکلیں گی۔ وہ جو پیاسا ہے اس کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کی پیاس بجھے گی۔ ہے کوئی پیاسا؟ ہے کوئی سننے والا؟ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ خدا نے خدا یسوع مسیح میں اپنی شفقت، اپنا پیار آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اسے قبول کر لے۔